اور 30 روزے آپ رکھیں، عید الفطر کے دن آپ نے کہا مولا پروردگار سے پروردگار اب تو روزہ رکھتے رکھتے عادت ہو گئی ہے، ہم اور روزہ رکھیں گے، چلو اول شوال سے 8 شوال تک روزہ رکھیں، پروردگار کہے گا عید کے دن روزہ حرام ہے، تم رکھ نہیں سکتے، روزہ مجھے عادت ہو گئی رکھنے دے، آواز پورے تک نہیں، تمہیں سسٹم کو فالو کرنا ہے، تمہارے جذبات کا نام دین نہیں، ہمارے سسٹم کا نام دین۔ میری خواہش ہو تمہاری خواہش ہے، 1 مہینہ رکھتے رکھتے عادت ہو گئی، چلو 31واں روزہ رکھیں، نہیں، پہلے بریک، توڑو روزہ رکھنا حرام ہے، پھر رکھنا چاہے مستحب روزے رکھو، لیکن یہ آج کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ کا سسٹم ہے، ہمارے پاس بھی وہ سسٹم ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، روزمرہ زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اہل بیت کے سائے میں لے آئیں، وہ دن دور نہیں کہ اہل بیت ہر اس انسان کی مدد کرتے ہیں جو اہل بیت سے قریب ہوتا ہے۔ ایک قدم ہم آگے بڑھائیں، 10 قدم وہ لے جائیں گے۔ دیکھیے اگر حرم کا شکار کرنا، مثال دیتا ہوں، حرم کا شکار کرنا ہو تو پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے، کچھ حیوانات کو ساتھ لے جاتے تھے، کچھ لوگوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ جیسے حرم کا شکار کرنا ہو تو ایک عرب میں ایسے لوگ ہوتے تھے جہاں پر قدم کے نشان دیکھ کر جان لیتے تھے یہاں سے کون سا حیوان گزرا ہے، یہاں سے کون سا، اسے کہتے ہیں کھرجی۔ وہ لوگ کیا کرتے، ساتھ چلتے تھے تو وہ جان لیتے تھے کہ یہ نشان ہرن کا ہے یا کسی اور حیوان کا ہے۔ وہ لوگوں کو ساتھ لے جاتے تھے ہرن کا شکار کرنے کے لیے۔ کب تک لے جاتے تھے ساتھ ان کو؟ اس وقت تک جب تک ہرن نظر نہیں آتا۔ جو یہ ہرن نظر آ جائے تو پھر کھرجی کی ضرورت نہیں تھی، دور سے ہرن پہ نظر آ جائے پھر کھرجی کی ضرورت نہیں تھی، پہلے تم چلے جاؤ گے واپس، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اب ہرن کے اندر جو خوشبو ہے مشک کی، وہ خود ہمیں اس کی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ 4 قدم ہمیں کھرجی کی ضرورت تھی، اس کے بعد پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ خوشبو ہمیں کھینچ کے لے جائے، وہ پتہ دی کہ وہ کہاں ہے۔ ہم اہل بیت کے نقش قدم کو دیکھ کر 2 قدم آگے بڑھیں، اس کے بعد اہل بیت کی خوشبو ہمیں خود بخود اپنی طرف کھینچے۔ اب وہ اہل بیت کی خوشبو ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ ہی لے گی۔ بس کہنا کیا ہے، ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کر ہم قدم تو آگے بڑھائیں، قدم جب آگے بڑھائیں گے پھر وہ خود بخود کھینچ لیں گے، خود بخود کھینچ لیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے اندر کشش ہے، ان کے اندر جذابیت ہے، وہ مقناطیسی ہیں، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچیں گے۔ کہاں سلمان فارسی رہنے والے کہاں آ گئے، کہاں کے ابو ذر کہاں آ گئے، اور آج بھی دیکھیے گا کہاں ہم ہیں، کہاں کے رہنے والے، ہم کہاں بیٹھ کر فضائل اہل بیت بیان کریں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ خوشبو ہے اہل بیت ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بس خوشبو وہی سونگھ سکتا ہے جو ہوش میں ہو، مدہوش نہ ہو۔ شرط یہی ہے کہ ہوش میں آ جائیں تو خوشبو ہمیں کھینچ لے گی، مدہوشی نہ ہو، دنیا کی مدہوشی، مادیت کی مدہوشی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، معافی چاہتا ہوں جتنی ہم کوشش ہم کر سکتے تھے ہم نے کی ہے، پر معلومات کی کمی ہے۔ طالب علم ہمیں دعا کیجیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں قرآن اور اہل بیت کے سائے میں رہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے رہیں اور آپ کے مصائب بیان کرتے رہیں۔ اس دروازے سے اگر الگ ہو کے جینا ہے تو ہماری موت کی دعا کریں، اگر ہماری حیات کی دعا کرنا ہو تو اس ساتھ یہ بھی دعا کیجیے کہ اس در سے ہم ہمیشہ جڑے رہیں۔ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں پروردگار عالم کی کتاب قرآن مجید، اس کے ساتھ جئیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ مریں۔ اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تھوڑا ممبر پر بیٹھنے والا اکڑ جاتا ہے، چلاتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، کوئی ہم نے ایسا جملہ آپ سے کہہ دیا ہو تو در حسین والوں کے ذمہ دار حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ کے آپ نے موقع دیا، اس طالب علم کو جگہ دی، نماز پڑھانے کے لیے ممبر دیا، تقریر کرنے کے لیے، یہ کرم ہے اہل بیت کا۔ نیچے بیٹھنے والے کو اہل بیت بلندی عطا کر دیتے ہیں، گمنام کو مشہور بنا دیتے ہیں، اور دور رہنے والے کو قریب کر دیتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے، وہ عطا کرتے ہیں تو کسی کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے موقع دیا، ہم سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس مرکز کو ترقی عطا کرے، اور آپ لوگ اس مرکز کے ساتھ جڑے رہیے، ملے رہیے، ترقی عطا کیجیے، اس لیے کہ مرکز کی پہچان دیواروں سے نہیں ہوتی، عزاداروں سے ہوتی ہے انشاءاللہ۔ مولا کائنات نے کچھ سوالات ہیں جس سے آج کی میلاد بھی ادا ہو، اور اس کے بعد واقعہ میں نے لکھا ہے تو اس کے بعد پڑھ دوں گا۔ مولا کائنات نے کچھ سوالات کیے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے،
تو کل کی تقریر ہماری یہاں تک پہنچی کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. قرآن کا بھی ایک چیلنج ہے کہ آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. اہل بیت کا بھی ایک چیلنج ہے, آج تک ان کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں دے سکا ہے. تو مولا کائنات نے کچھ سوال کیے, امام کے سوال, امام کے جواب. امام کا سن جو تقریباً 4 یا 5 سال کا تھا, تو مولا کائنات نے بیٹھے بیٹھے گھر میں جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں, اہل بیت نے بھی ایک نمونہ پیش کیا ہے. جب بھی گھر میں بیٹھو بچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو کچھ سوالات بھی کر لیا کرو بچوں سے, تاکہ ان کی تربیت بھی ہو جائے. ایک طریقہ بتایا اہل بیت نے ہمیں. اسی طرح کچھ سوالات ہیں, لیکن امام کا سن 4-5 سال کا تھا. جو جواب ہمارے دوسرے امام نے دیے ہیں نا, وہ جواب بڑے بڑے مجتہدین بعنوان روایت اور فتویٰ استعمال کرتے ہیں. ساری اخلاق کی کتاب ہے مکمل. کچھ سوالات میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ ہم لوگ آج کے شب سے مستفید ہوں گے. مولا نے پوچھا, بیٹا بتاؤ درستی اور اچھا کام کیا ہے؟ امام نے فرمایا, نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو ختم کرنا. پتہ نہیں میں پیغام پہنچا پاؤں کہ نہیں پہنچا پاؤں. برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. برائیوں کو اگر ختم کرنا تو ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نیکیوں سے. نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو ختم کرنا. کہتے ہیں نا, برے کو برا کہہ دو تو چڑ جاتا ہے, اچھے کو انعام دے دو. پیغام پہنچ گیا آپ کو. اسجر المسیء بثواب المحسن. نیک کو انعام دو, برا جل جائے گا, برا جل جائے گا. تو مولا فرماتے برائی کو برائی سے نہیں, برائی کو اچھائیوں سے ختم کر سکتے ہیں. مولا نے پوچھا, بیٹا بتاؤ شرافت کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا, رشتہ داروں سے نیکی کرنا اور ان کے ستانے پر صبر کرنا. بیٹا بتاؤ جوان مردی کیا ہے؟ امام نے فرمایا, اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لینا جوان مردی ہے. امام نے پوچھا, بیٹا بتاؤ پستی کیا؟ یہ 4 سال 5 سال کا سن ہے امام حسن مجتبیٰ کا. بیٹا بتاؤ پستی کیا چیز ہے؟ فرومائیگی, پستی جسے کہتے ہیں. امام نے فرمایا, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جانا اور بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دینا. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان بڑی بڑی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا, چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ بڑے بڑے کام اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. ہمیشہ ہم لوگ پلان بناتے بناتے تھے, بڑا کام کرنے کا پلان. کیا کر رہے ہو بھیا؟ سوچ رہا ہوں. کیا سوچ رہے ہو؟ کوئی بڑا کام کرو. وہ کبھی کام کر نہیں پائے گا. اسکالر صاحب کی کہتے ہیں نہیں, جو ہاتھ میں ہے وہ کام کرنا شروع کرو, چھوٹے چھوٹے کام کرو, ایک دن بڑے ہو جاؤ گے. اس لیے کہ 21 منزلہ عمارت تک پہنچنے کے لیے سفر 1 منزلہ سے شروع ہوتا ہے. چھلانگ لگا کر کوئی 21 منزلہ تک نہیں پہنچ سکتا. پستی کیا ہے؟ وہ انسان ہار جاتا ہے جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھ جاتا ہے اور بڑے بڑے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. مولا نے پوچھا, بیٹا بتاؤ کرم کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا, مانگنے سے پہلے عطا کر دینا. امام نے پوچھا, بیٹا بتاؤ خود غرضی کیا ہے؟ امام نے فرمایا, بہت خوبصورت ہے. خود غرضی کیا ہے؟ سیلفشنس جسے کہتے ہیں. تو امام نے فرمایا, اپنے آرام کا خیال کرنا اور گھر والوں کی طرف توجہ نہ کرنا, یہ خود غرضی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہمارا آرام, ہم آرام سے رہیں بس, بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. مولا فرماتے نہیں, فرمائیگی ہے. امام نے پوچھا, بیٹا بتاؤ سخاوت کیا ہے؟ امام نے فرمایا, امیری اور فقیری میں عطا کرنا سخاوت ہے. مان لو کہتے ہیں پیسہ آئے گا تو دوں گا, جو ہے دینا شروع کرو, آئے گا تو دے گا. جو آج نہیں دے رہا وہ کمانے کے بعد بھی اس سے کوئی امید نہیں کرو. امام نے پوچھا, بیٹا بتاؤ کنجوسی کیا ہے؟ امام نے فرمایا, جو چلا گیا اسے فانی سمجھنا, جو رہ گیا اسے باقی سمجھنا کنجوسی ہے. خطرناک جملہ ہے. کہتے ہیں نا بھی پیغمبر اسلام نے کسی زوجہ سے کہا کہ جو گوشت ہے اسے تقسیم کر دو, بانٹ دو پڑوسیوں میں, رشتہ داروں میں. گوشت بڑھ گیا. جب پیغمبر اسلام نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے تو پیغمبر اسلام نے پوچھا, کیا ہوا؟ تو زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, سارا گوشت چلا گیا, کچھ رہ گیا. پیغمبر اسلام نے کہا, تم نے غلط جملہ کہا ہے. جو بٹ گیا ہے وہ جاتا نہیں ہے, بلکہ یوں کہو جو چلا گیا وہ رہ گیا, جو رہ گیا ہے وہ چلا گیا. کتنا خوبصورت, کتنی خوبصورت فکر ہے ہمارے,
کتنی خوبصورت امام حسن مصطفیٰ فرما رہے ہیں کنجوسی کیا ہے؟ جو چلا گیا اسے فانی سمجھنا کہ نقصان ہو گیا. نہیں، اگر عزا خانے کی راہ میں، مسجد کی راہ میں غریبوں کی مدد کے لیے جو پیسہ آپ نکالتے ہیں وہ نکال نہیں رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. اسے یاد رکھیے گا، حسین کسی کا قرض اپنی گردن پر نہیں رکھا. امام سے پوچھا گیا بیٹا، امام نے پوچھا امام سے بیٹا بتاؤ برادری کیا ہے؟ امام نے فرمایا خوشی اور غم میں وفاداری برادری ہے. جب تک خوشی ہوتی ہے لوگ ساتھ رہتے ہیں، غم آنا شروع ہو تو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. امام نے پوچھا بیٹا بتاؤ صبر کیا ہے؟ کیا چیز ہے صبر؟ امام نے فرمایا غصے کو پی جانا صبر ہے. اکثر غصے میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. امام نے امام سے پوچھا بتاؤ بیٹا بے نیازی کیا ہے؟ امام نے فرمایا خدا کی عطا پر راضی ہونا چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. حرص آدمی کو فقیر بنا دیتا ہے. حریص آدمی فقیر ہو، اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہے نا، وہ اسیر ہو جاتا ہے. اب خواہشات نہ جو کچھ میرے پاس ہے پروردگار تیرا شکر ہے، یہ آدمی بے نیاز ہے. اکثر ہم لوگ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جو چیزیں نہیں ہیں اس کو کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں تو فقیر لگتے ہیں. جو چیزیں ہیں اس کو گنتے نہیں ہیں. جو چیزیں ہیں ان کو گننا شروع کریں، ہم سے بڑا امیر کوئی نہیں ہو. ہمارے پاس تندرستی ہے، ہمارے پاس صحت ہے، ہمارے پاس سانس لینے کی طاقت ہے، ہمارے پاس بیماری نہیں ہے، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا سکون ہے. اگر یہ چیزیں اگر انسان گننا شروع کرے اس کی فہرست طولانی بھی ہوگی، انسان امیر ہوگا. لیکن اکثر انسان ناشکرا ہوتا ہے. خدا کہتا ہے قرآن مجید میں قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بڑے کم ہوتے ہیں. وہ جو چیزیں نہیں ہیں اس کی فہرست بناتے ہیں، جو چیزیں ہیں اسے بھول جاتے ہیں. اس لیے خدا کہتا ہے قرآن مجید میں جو ہے اس پر سجدے کرو، جو نہیں ہے میں تمہیں دے دوں گا. نہیں گھبراتے کیوں ہو؟ لیکن بغیر سجدہ کیے وہ چیزیں ملنے والی نہیں. بے نیازی یعنی کیا؟ حریص نہ ہونا. حرص بہت بڑی بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے. یا علی، امام نے پوچھا بیٹا بتاؤ ذلت کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا سچائی کا سامنا کرنے سے ڈرنا ذلت ہے. سچائی کا سامنا کرنے سے ڈرنا. کبھی کبھی انسان سچ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کہتے بھاگ جاتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے. اگر ہے سچ ہے تو سچ سے مقابلہ کرے، اگر ہے اندر ہمت عزت ہے تو سچ سے مقابلہ کرے گا. پتہ نہیں زیادہ ہو جائے گا ٹائم، لیکن ہے ہم تو رات میں جاگنے والے ہیں ویسے. امام سے پوچھا کچھ سوالات. امام سے پوچھا گیا بزرگواری کیا ہے؟ ایک ہے بزرگوار، ایک ہے بزرگواری. نہیں، ایک ہے بزرگ، ایک ہے بزرگواری. بزرگ کہتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کو کہتے ہیں بزرگ. بزرگواری کیا؟ چاہے عمر کم ہی کیوں نہ ہو، کمال اندر ہے تو وہ بزرگوار ہے. ہمیں بزرگوں کی ضرورت اتنی نہیں پڑے گی بزرگواروں کی جتنی ضرورت ہے. معاشرے کو بزرگواروں کی ضرورت ہے. کبھی کبھی انسان کی عمر کم ہوتی ہے لیکن وہ بزرگوار ہوتے ہیں. ایک جملہ کہے جاتے ہیں، ایک کلام کہے جاتے ہیں جو وہ لوگوں کی نگاہ میں بزرگوار ہو جاتے ہیں. امام سے پوچھے گا مولا بیٹا بتاؤ بزرگواری کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا بزرگواری ہے. بہت مشکل ہوتا ہے معاف کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر. انسان انتقام، اس لیے کہ انتقام یعنی آگ، انسان کے اندر وہ آگ پائی جاتی ہے. معاف کرنا یعنی پانی ڈال دینا. وہ پانی ڈال دینا آسان کام نہیں ہوتا ہے. وہ انسان کی ضمیر کے نیچر کے خلاف ہوتے ہیں کام. وہ کام جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے. بڑے خوبصورت جملہ کہا کسی نے، جنگ کرنا آسان ہے، صلح کے لیے آمادہ ہو جانا مشکل ہے. جنگ نیچر میں ہے لڑنا، لیکن صلح نیچر میں نہیں ہے. اس کے لیے امپوز کرنا پڑتا ہے، راضی ہونا پڑتا ہے. وہ کام بڑا سخت ہوتا ہے. تو آسان نہ سمجھو کہ امام حسن نے صلح کے لیے امام تیار ہو گئے. تو تیاری یہ آسان نہیں ہے، بڑا دل چاہیے صلح کے لیے تیار بھی ہونا. یہ نہیں کہ صلح کی ہے، تیار بھی ہونا ایک بڑے دل کی بات ہے. غلطیوں کو معاف کر دینا.
امام نے پوچھا بیٹا بتاؤ عقل مندی کیا ہے، انٹیلیجنٹ کون ہے؟ امام نے فرمایا جو ہمارے پاس ہے اسے بچا لینا عقل مندی ہے، زیادہ کمانا عقل مندی نہیں، جو کمائے ہیں اسے بچا لینا عقل مندی ہے۔ کماتے بہت لوگ ہیں، بچاتے کم لوگ ہیں، چاہے دولت ہو، چاہے کرسی ہو، چاہے عقل و شعور ہو، چاہے عزت ہو، تو جتنی عزت کمائی ہے وہ بچا لے بھیا۔ مشکل یہ کہ وہ عزت بچانا ہمارے ایک کمال طاقت چاہیے، پاور چاہیے، وہ بچا لے انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مولا سے پوچھا، امام نے پوچھا بیٹا بتاؤ بے وقوفی کیا ہے؟ جب عقل مندی کا سوال ہے تو بے وقوفی کا سوال ہے۔ امام نے فرمایا برے دوستوں کا انتخاب کرنا بے وقوفی ہے۔ اب کیوں؟ نہ کھائے نہ پیے ہمارے نام بدنامی۔ برے دوستوں کے ساتھ اٹھتا آدمی بیٹھتا ہے، نہ کھاتا نہ پیتا، بدنام ہو جاتا ہے۔ برائی ہے، برے دوستوں کے ساتھ لوگ ملا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بے وقوفی یہ ہے کہ انسان برے دوستوں کا انتخاب کرے۔ حضور الرحمن پڑھا کائنات نے کافی اس کی طرف تاکید کی ہے، اس میں زیادہ نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، علاج کرتے تھے بیماروں کو، نابینا کو آنکھ عطا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ بھاگے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ایک بیوقوف پڑا ہوا تھا، نادان آدمی آپ کا پیچھا کرا تھا، آپ بھاگے چلے جا رہے، بھاگے چلے جا رہے۔ لوگوں نے روکا کہ بھائی یا نبی اللہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ کہ میرے پیچھے کوئی بیوقوف پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو مسیح ہیں، آپ تو علاج کر دیتے ہیں بیماروں کا، کھڑے ہو جائیے، ہاتھ پھیر دیجیے، شاید اس کا علاج ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا سب کا علاج ممکن ہے، یہ نادانوں کا علاج ممکن ہے، اس کا علاج میں نہیں کر سکتا، یہ نہ خدا کے کتابوں میں اس کا علاج ممکن، اس کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو اس کا دوست کے انتخاب کے موقع پر کوشش کرنا کہ اچھا دوست انتخاب کرو۔ بس نادانی کیا ہے، بیوقوفی کیا ہے، یہ امام نے فرمایا برے دوستوں کا ساتھ ہے نا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا بیوقوفی یہ کہ نہ کیے گئے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا بزم میں آپ کسی ایک سے سوال کر رہے ہیں تو درمیان میں تیسرا بول پڑتا ہے، وہ اس سے سوال کیا ہی نہیں گیا تھا، جب وہ بول پڑتا ہے جواب غلط ہو جاتا ہے تو لوگ ہنسی مذاق کریں تو وہ بیوقوف خود بخود بیوقوف اپنے بنایا نہ تھا، کسی نے بنایا نہیں، وہ خود اپنے بیوقوفی کا ثبوت دیتا ہے کہ جہاں بولنا نہیں چاہیے وہاں آدمی بول پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک نادانی ہے جس کی طرف امام نے اشارہ کیا۔ انشاءاللہ یہ سوالات رہے، کافی سوالات ہیں ہمارے 25 سوال امام نے کیے، باپ نے کیے بیٹے سے، بیٹے نے 25 سوال کے جواب دیے۔ اس کے بعد امام نے اپنے سینے سے لگایا، امام حسن مجتبی کا بیٹا یقیناً تو علم لدنی کا حامل ہے، ہم تعریف کریں امام کی آسان ہے، ایک صاحب علم امام کی تعریف کرے، امام کی تعریف کرے۔ اس لیے کہتے ہیں نا مقایسہ اہل بیت کا اصحاب سے نہ کرو، اہل بیت کا مقابلہ یا مقایسہ جب سملیرٹیز بیان کریں گے، اہل بیت کا مقایسہ اصحاب سے کبھی نہ کرو، اس لیے کہ حقیقی پھولوں کو کاغذی پھولوں سے ملایا نہیں جاتا، یا پھول کو پتھر سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، ان سے ملایا نہ، کبھی بھی ملایا کرو، ظلم ہو جاتا ہے۔ کس سے ملایا کرو؟ اگر بحث کرنا ہی ہے تو صاحبان عصمت سے ملا کر بات کرو۔ حجاج نے جب پوچھا مفضال سے یا حرا سے، خاتون جب دربار میں داخل ہوئی، میں نے سنا ہے کہ تم علی کو فلاں 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 سے بڑھا دیتی ہو۔ اس نے مسکرا کر کس نے کہا ہے، اس کی جس نے بھی کہا ہے غلط کہا ہے، وہ کہاں اور علی کہاں، میں تو علی کو حضرت نوح و آدم سے ملاتی ہوں تو نیچے نہیں آ رہا ہے، میں تو بحث کرتی ہوں علی کا اور نوح اور علی اور آدم اور علی و ابراہیم کیسے کا مقابلہ کیا ہے، تو علی کو یہاں سے ملا رہا ہے، تیرا ملانا ہی غلط ہے، ملایا ہی نہیں جاتا، ان سے اصحاب سے نہیں ملایا جا سکتا کہ کہاں، ارے کیا کہتے ہیں اس کو، کہاں مریم اور کہاں زہرا، ارے قطرہ ہے پھر قطرہ، سمندر پھر سمندر ہے، بحث کرو تو وہاں سے بحث کرو، نہ نیچے وہ بلندی پہ جا کے بحث کرو، تو پتہ چلے گا کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں اب میرے پاس وقت ہے کہ نہیں ہے، ہے؟
सब मिलके सलवात पढ़े हुआ। 5-6 मिनट के एक नज़्म है छोटी सी, मैं हमेशा एक आज़ाद नज़्म लिख देता हूँ। कभी विलादत होती है तो रोदे की हालत में कभी वक्त मिल जाता है, तो एक वाक़या है गुज़रा है, उस वाक़े को मैंने कलम बंद करने की कोशिश की। इंशाल्लाह दरमियान में आप वाक़े को समझ जाएंगे, समझ जाए तो इंशाल्लाह महसूस होंगे, आँख में आंसू भी हो और ज़बान पर याली भी हो इंशाल्लाह। ज़ोहर का वक्त था, लोग नमाज बा जमात अदा करने के बाद अपने अपने घर लौट रहे थे। एक साइल भूखा मुसाफिर मस्जिद के दरवाज़े पर खड़ा कुछ मांग रहा था। है कोई अल्लाह का बंदा इस मुसाफिर की भूख मिटाए। एक जज्बाब आवाज़ ने मुझे खींच लिया कि अंदर आ जाओ। क्या देखा कि सहने मस्जिद में दीवार को टेक लगाए एक नूरानी शख्सियत बोसीदा लिबास पहने, इश्क़ खुदा में सरशार, तस्बीह परवरदिगार में मुतरन्निम है, जिसके चेहरे से इबादत का नूर, हाथों से सखावत का नूर, आँखों से क़नाअत का नूर, खामोशी से मशीयत का नूर छलक रहा था। सर्फ में होगा जो वो टपकेगा, नूर से नूर ही तो छलकेगा। कहते हैं डॉक्टर जाकिर नायक ने, इंडिया का जो स्पीकर का कहूँगा मैं इसको, स्कॉलर भी कहना गलत है, माइक के सामने खड़े हुए चिल्लाता है, उसने जब कहा कि यजीद की तारीफ़ उसने की तो किसी मर्ज़ तक़लीद से बाद लोगों ने सवाल किया कि क्या क्या कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा इल्म हासिल करने के बाद यजीद की तारीफ़ करे। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहजुल बलागा की हदीस सुना दी कि ज़र्फ़ में बर्तन में जो होता है वही टपकता है। उसको जितना भी आप बाहर से सजा दो, उस बर्तन को संवारो, वो बर्तन संवरेगा नहीं। अंदर अगर जहर है तो जहर ही टपकेगा, अंदर अगर शहद है तो शहद ही टपकेगा। जिसके चेहरे से इबादत का नूर, हाथों से सखावत का नूर, आँखों से क़नाअत का नूर, खामोशी से मशीयत का नूर छलक रहा था। ज़र्फ़ में होगा जो वो टपकेगा, नूर से नूर ही तो छलकेगा। सर पर पगड़ी थी और पुष्ट पर एक गठड़ी, जिसको बड़ी मजबूती के साथ बांधा गया था। मैं ये समझा कोई ख़जाना है या तो फिर कीमती असासा है, लेकिन क्या देखा ख़जाना तो था जवाहरात का नहीं, ज़ुहद का, मोतियों का नहीं, तक़वाए इलाही का, गरीबों जैसा बटुआ, नमक के साथ जौ की रोटी का एक टुकड़ा। करीब गया, शिरकत की दावत मिली तो बैठ गया, जौ की रोटी तोड़ ना सका, वो भी नमक के साथ। मुस्कुराकर मर्द खुदा ने पूछा मुसाफिर हो? कहा हाँ। कहा भैया मस्जिद के उस पार ये घर है जिसका दर खुला है, वहाँ एक दस्तरखान लगा है। उस घर की खुसूसियत ये कि वहाँ आने वाला मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान होता है। चले जाना ये ज़ाहिदों का लुक़मा है, इसका तोड़ना मुश्किल और चबाना और मुश्किल है। कितना आसान है गरीबों की मदद करना और कितना मुश्किल है गरीबों की तरह ज़िंदगी गुजारना। कितना आसान है गरीबों की मदद करना और कितना मुश्किल है गरीबों की तरह ज़िंदगी गुजारना। उनसे ज़िंदगी की उम्मीद को छीनने ना देना, उनकी गुर्बत को इज़्ज़त बना देना। हाँ, कितना अच्छा कहा उस मर्द खुदा ने कि किसी गरीब की मदद करके ये ना समझना कि तुमने उसकी दुनिया संवार दी, बल्कि ये समझना उस गरीब ने तुम्हारी आखिरत संवार दी। माह रमज़ान है, इंशाअल्लाह गुरबा का ख्याल करेंगे। कितना अच्छा कहा उस मर्द खुदा ने कि किसी गरीब की मदद करके ये ना समझना कि तुमने उसकी दुनिया संवार दी, बल्कि ये समझना कि उस गरीब ने तुम्हारी आखिरत संवार दी। दरवाज़ा खुला था, एक नूरानी शख्स ने मेरा इस्तकबाल किया, बढ़ के मैंने उन्हें सलाम किया। उसने मुझे सीने से लगाकर मेरा बड़ा एहतराम किया। हुस्न ऐसा था उसके चेहरे पर जैसे हो नाम नामी उसका हसन। खाने वालों का हुजूम था, चेहरों पर मुस्कुराहट। वो अता कितनी अच्छी लगती है, और की जगह जुमले की तरफ, वो अता कितनी अच्छी लगती है जो अता से पहले गुरूर और अता के बाद मिन्नत से खाली हो।
وہ عطا کتنی اچھی لگتی ہے جس میں غرور اور منت کا شائبہ نہ ہو. میں بھی کچھ کھانے لگا اور کچھ چھپانے لگا. ایک لقمہ کھاتا جاتا اور ایک لقمہ چھپا لیتا. نورانی شخصیت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا جتنا کھانا ہے اتنا کھا لو اور بچ جائے تو ساتھ لے جانا. ساتھ میں کوئی ہے تو لے آنا یا پتہ اپنے گھر کیا دے دینا. اس مسافر نے سر جھکا کر کہا میرا اس شہر میں کوئی نہیں. آج میں نے مسجد کے صحن میں ایک مرد خدا کو دیکھا ہے جو جو کی روٹی نمک کے ساتھ کھا رہا تھا. اس کے لیے اپنی جھولی میں بھر رہا تھا. مسکرا کر کہا کیا تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی سائل نہیں، وہ ماہ کامل ہے. وہ علوم قرآن و سنت کا حامل ہے. وہ اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے اور سجدہ کر دے تو زلزلہ تھم جائے. وہ انگوٹھی دے دے تو ولایت اور روٹی دے دے تو آیت ہے. کیا تجھے معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ سائل نہیں، وہ ماہ کامل ہے.